أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم. معزز حضرات، میرے دینی بزرگوں اور دوستوں جوانوں، یہ مہینہ چل رہا ہے، ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے. اس کے بعد ابھی چند دنوں کے بعد حج والا مہینہ آ رہا ہے. حج اسلامی ارکان میں، اسلامی فرائض میں 5ویں نمبر کا فرض ہے اور 5ویں نمبر کی اہم ترین عبادت ہے. اسی حج کے مہینے میں جیسے حج کرنا مالداروں پر فرض ہے، ایسے ہی اور بہت سارے اعمال ہیں جو اس دن کرنے بہت مالداروں پر ضروری ہوتے ہیں. انہی میں سے ایک عمل ہے قربانی کا عمل. قربانی کرنے کا عمل، وہ عمل بھی کسی 10 ذی الحجہ کو انجام دیا جاتا ہے. اسی لیے عربی میں اسی کو یوم النحر بولتے ہیں. نحر کے معنی قربانی کرنے ہی جاتا ہے. سورہ کوثر کی آخری آیت میں اسی بات کو بیان فرمایا. وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. وانحر کا مطلب یہی ہے اپنے رب کے قربان، اپنے رب کے نام کی آپ قربانی کی. تو معلوم ہوا اللہ رب العزت نے قربانی کرنے کو اور قربانی کے عمل کو اس قدر محبوب اور مقبول بتایا اور فرمایا ہے کہ یہ عمل صرف ہمارے اوپر واجب نہیں رہا، بلکہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنی بھی امتیں ہوئی ہیں، ہر امت پر قربانی کرنے کا حکم رہا. قرآن حکیم نے اس بات کو بتلایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک عبادت یعنی قربانی والے عمل کو لازم قرار دیا. اسی لیے میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے تعلق سے جن کا ذکر قرآن حکیم میں کیا گیا ہے وہ آیت میں نے تلاوت کی ہے، اور ان دونوں نے قربانی پیش کی تھی، اور اس قربانی میں ایک کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہو گئی تھی اور ایک کی قربانی قبول نہیں تھی. وہ تھوڑا سا واقعہ بتانے کے بعد پھر قربانی کی فضیلت اور قربانی کے تعلق سے چند ضروری گزارشات اور مسائل آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے اپنے اساتذہ کی برکت سے پیش کروں گا. اللہ عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. قرآن حکیم کے رکوع نمبر 12 نمبر 6 رکوع نمبر 8 کی پہلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ. اور آپ تلاوت کیجیے ان کے اوپر آدم کے 2 بیٹوں کا سچا قصہ. آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ جو بالکل سچا اور حق ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے جن 2 بیٹوں کا یہاں قصہ ذکر کیا گیا، تفسیر میں ان کے مشہور نام آئے ہیں جو بہت سے لوگوں کو معلوم بھی ہے. ایک کا نام حابیل تھا اور ایک کا نام قابیل. اور اللہ رب العزت نے چونکہ اس دنیا کو جو بسایا وہ حضرت آدم اور امی جان حضرت حوا کے ذریعے سے بسایا ہے. حضرت حوا کے ذریعے سے بسانے کی حکمت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس زمانے میں ان کے پیٹ سے جو اولاد ہوتی تھی وہ جڑواں اولاد ہوتی تھی.
جتنے کی اولاد ہوتی تھی جڑواں، ایک تو یہ بات تھی۔ دوسری بات یہ تھی ان جڑووں میں بھی ایک لڑکا ہوتا تھا ایک لڑکی ہوتی تھی، یہ بھی طے تھا کہ اللہ کی دنیا بسانی تھی۔ تیسری بات یہ طے ہوئی کہ آپس میں ظاہر بات ہے آدمی بہن بھائی کا جو ایک پیٹ سے پیدا ہو ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، یہ مسئلہ ہے۔ اس زمانے میں بھی یہ بات تھی کہ ایک پیٹ سے پیدا ہونے والے سگے بہن بھائی کا تو نکاح نہیں ہوتا تھا، لیکن یعنی ایک وقت میں جڑواں، لیکن اگلے پیٹ سے جو پیدا ہوتا تھا اس کا پہلے والے پیٹ سے پیدا ہونے والے بہن بھائی سے نکاح کر دیا جاتا تاکہ دنیا پہلے آباد ہو۔ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے، اس میں اپنی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں۔ تو بالکل جو ساتھ ساتھ پیدا ہو رہے تھے ان کی تو اجازت نہیں تھی، ایک ہی جڑواں بہن بھائی پیدا ہوئے ان کو تو منع تھا کہ نہیں میں تم تو دونوں نہیں کر سکتے، لیکن اگلے پیٹ سے جو پیدا ہوگا، اگر اگلے پیٹ سے جو بہن پیدا ہوگی پہلے بھائی سے اور جو بھائی ہوا وہ پہلی بہن سے، اس طرح سے ترتیب بن گئی۔ چنانچہ اسی ترتیب کے مطابق اور اسی مسئلے کے مطابق قابیل اور حابیل کے ساتھ میں ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی، جیسے کہ میں نے بتایا۔ حابیل کے ساتھ میں جو پیدا ہوئی تھی لڑکی اتفاق یہ وہ خوبصورت تھی، قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی لڑکی وہ خوبصورت تھی۔ وہ کہنے لگا قابیل کہنے لگا میں تو اس خوبصورت سے نکاح نہیں کروں گا، میں تو اپنی ہی سگی بہن سے نکاح کر لوں گا، یہ خوبصورت ہے۔ اور یہ مسئلے کی ترتیب کا غلط تھا اور یہ اپنی شاہد تھی۔ اس ترتیب کو صحیح کرنے کے لیے جبکہ پہلے سے مسئلہ بھی معلوم تھا اور بتا دیا گیا تھا، لیکن یہ جھگڑا ہو گیا تھا دونوں کا۔ حضرت حابیل نے کہا نہیں بھائی جو حکم ہے ایسا ہی ہونا چاہیے، تو قسمت کی بات ہے کس کے نکاح میں کالی آ رہا کس کے نکاح میں کھولی آ رہی، کوئی بات نہیں، لیکن مسئلے پر عمل کرنا پڑے گا۔ لیکن وہ مانا نہیں۔ اس منوانے کے لیے اللہ کی جانب سے یہ فیصلہ آیا حضرت آدم کے بعد کہ تمہیں دونوں کو قربانی پیش کرنی، دونوں کا پیش کرنی ہے قربانی، حابیل کو بھی اور قابیل کو بھی۔ چنانچہ حابیل نے تو ایک دمبے اور مینڈے کی قربانی پیش کی، یہ سب سے پہلے قربانی تھی گویا، اور قابیل جو تھا وہ کاشتکار تھا، کھیت کا کام کیا کرتا تھا، اس نے وہی کھیت کا جو اللہ تھا وہی اٹھا کر قربانی میں پیش کر دی۔ اس زمانے میں قربانی کی کیا ترتیب کی گئی تھی؟ جیسے کہ آج کل خون کو ذبح کیا جاتا ہے، خون کیا جاتا نہیں، بلکہ جانور کو کہیں بھی پہاڑ کی چوٹی پر یا وہ جو بلدہ بنتا تھا کہیں اوپر رکھ کر آ جاتے تھے، آسمان سے ایک سفید قسم کی آگ آتی تھی، وہ آگ اس کو بسم کر دیتی تھی، کھا جاتی تھی۔ یہ کھلی دلیل ہوتی تھی اس زمانے میں اس بات کی کہ اس کا عمل قبول ہو گیا، اس کا عمل قبول ہو گیا۔ آج تک ہم لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ لیے، قربانی بھی کریں گے، اور اسی طرح سے حج بھی کر لیا، بہت لوگوں نے عمرے بھی کر لیے، زکاتیں بھی دے دیے، قرآن بھی، لیکن کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ جس کا عمل قبول ہے۔ کوئی گارنٹی تو نہیں، سب اللہ کی بس مرضی پر چھوڑا ہوا ہے اور اللہ کی فضل پر امید باندھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اللہ نے پہلے یہ پہلے جمعہ پڑھا تھا، اللہ نے پھر پڑھوا دیا ہے، پہلا قبول کر لیا، جب اللہ نے دوبارہ ہمیں گھر میں بلانے کی بلا لیا ہے اپنے گھر میں۔ ایک امیدیں ہیں اس زمانے میں، تو اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزوں کو غیب میں ڈال دیا ہے۔ اس امت کا ایمان بھی پہلے بھی ایمان کے غیب ہی تھا، لیکن اس امت کا ایمان کے غیب اور زیادہ بڑھا دیا اللہ رب العزت نے، اس کے اعمال کا ثواب بھی غیب پر ہی کر دیا کہ بس اب تمہیں نہیں پتہ لگے گا، کرتے جاؤ، عمل پر عمل، عمل پر عمل کی لائن لگاتے چلے جاؤ۔ اب دیکھیے روزے رکھے مہینے کے رکھنے والوں نے، اسی مہینے میں بہت لوگوں نے بہت سارا مال، بعضوں نے کروڑوں کروڑوں روپے، اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی کروڑوں کروڑوں روپے کی زکاتیں دی ہیں بھائی۔ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی جو لوگ مہاماری کا شکار ہیں، جن کی جیب میں پیسہ نہیں، خرچہ نہیں، لیکن اللہ نے جن کو حوصلے دیے، جن کو مال دیا اور جن کا کاروبار چلتا گیا کسی کی طرح سے، انہوں نے کروڑوں روپے کی زکاتیں دی ہیں۔ دیکھیے روزے رکھے، زکات دی، یعنی اسلام جو ہے نا، ہر اسلام کا ہر قدم کہیے اور اسلام کا ہر عمل کہیے آئے دن ایک قربانی کو چاہتا ہے۔ اسلام ٹھنڈے بستے میں سونے کا نام نہیں، اسلام اے سی میں بیٹھ کر آرام کرنے کا نام نہیں،
اسلام تو وہ عمل اور وہ سبق سکھاتا ہے کہ تمہاری زندگی کا ہر دن اور تمہارا آنے والی ہر گھڑی اور تمہارے آنے والا ہر گھنٹہ ایک قربانی کے لیے تمہیں خود قربانی کے لیے تیار ہونا ہے۔ اگر مال کی قربانی کا نمبر آئے تو مال کی قربانی دو، جان کی قربانی کا نمبر آئے تو جان کی قربانی، بھوکے رہنے کی قربانی کا نمبر آئے تو بھوکے رہ پڑو، اور اگر عاشقانہ زندگی کا ایک کوئی نمونہ دکھانا ہو حج کرنے کے نمونے سے تو حج کرنے چلے جاؤ اور بالکل کپڑے وپڑے چھوڑ دو پہننے کی، یہ ہے قربانی، قربانی پر قربانی۔ ہم بتا رہا تھا ابھی فارغ نہیں ہوئے تھے، ابھی اللہ کا یہ حکم آ گیا کہ قربانی کرو، حج کرو۔ حج کرنے والے حج کریں گے، اس سال بھی حج ہوگا، اگرچہ بہت کم تعداد میں ہوگا، ہندوستان سے کوئی نہیں جا پائے گا، ہاں کوئی ہندوستانی نہیں رہ رہا اگر اللہ نے اس کے نصیب میں رکھا ہوگا تو وہ بات الگ ہے، لیکن یہاں سے کوئی بھی نہیں جا رہا جیسے پہلے لوگ جاتے تھے، اس سال بھی نہیں جا پا رہا ہے۔ اب آگے سالوں کے لیے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ راستے کھول دے، حالات بحال فرما دے، اور بہت سے لوگوں کے دلوں میں جانے کی تمنائیں ہیں بھی، بہت لوگوں پر حج فرض ہے اور بہت لوگ تڑپتے رہتے ہیں جانے کے لیے، اللہ ان سب کے لیے راستے حج کے۔ لیکن ایک ہے قربانی والی بات، یہ تو حج کی بات ہوئی، حج بھی سب پر فرض نہیں ہے، ویسے نمازیں کہتے ہیں بیٹھے تو جب سے لائن لگا رہے ہیں لائن لگا یہ بات کہ حابیل نے بھی قربانی پیش کی اور قابیل نے بھی قربانی پیش کی۔ حابیل کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہو گئی، اور قبول ہونے کے بعد میں نے بتایا کہ آسمان سے آگ آئی، آگ آتی تھی سفید قسم کی، وہ پسند کر دیتی تھی، کھا جاتی تھی، کہ کھلی علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ اس کا عمل یہ قبول ہو گیا۔ اب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کے وہ جو بھی درناک بات جو بھی اس نے اللہ دیا تھا نا، سارا کا سارا بھی پڑا رہ گیا۔ اب ایک تو وہ مسئلہ حل یہ ہوا کہ بہن چلی گئی اس کی، وہ تو چاہتا ہے میں اپنی بہن سے خود ایک آگا مارے تو حرام تھا، بالکل آج بھی حرام ہے کہ اپنی بہن کو پوری نگاہ سے دیکھے، اپنی بہن کو پوری نگاہ سے چھوئے، اور اپنی بہن ہی کو بطور نکاح کا ہوگا تو زنا ہی ہوگا، اس سے بڑی حرام ہونا کا کوئی قابل والی مسئلہ ہے اس طرح کا کچھ سب کام انجام دے رہا ہے کہ اپنی بہن کے ساتھ ہی زنا کر رہا ہے، پھر وہ جو قابل کرنا چاہ رہا تھا وہ یاد کا انسان کر رہا ہے۔ تو قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو ایک تو وہ غلط کام کرنے پر پہلے تیار تھا کہ میں تو زنا ہی کر لوں گا، بس اپنی بہن کو سچی بہن کو رکھ لوں گا۔ دوسری جب قربانی قبول نہیں تو اٹھا کر قتل کرنے کی تیاری کر لی، حابیل اپنے بھائی کو قتل کروں گا، قتل کر ہی دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت تک جتنے بھی ظلم قتل ہوں گے، ہر قتل کرنے والے کو قتل کا گناہ ملے گا، اور ایک کسی نے کسی کو ایسے ہی مار دیا بلا وجہ کے تو اس کا جہنم میں جانے کے لیے وہ مارنا ہی کافی ہے، لیکن جتنے قتل ہوں گے قیامت تک ہر قتل کا گناہ ہر قاتل کو ملے گا، لیکن ان سب کا گناہ اکیلے قاتل کو بھی ملے گا جس نے اس کی بنیاد ڈالی تھا۔ دیکھا غلط کام کی بنیاد ڈالنے کا انجام کتنا خراب ہوتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں میں کر رہا ہوں، کسی دنیا میں کسی بھی غلط کام کی اگر آپ نے بنیاد ڈال دی، جب تک دنیا میں وہ غلط کام ہوتا رہے گا برابر جس نے بنیاد ڈالی تھی اس کو برابر گناہ ملتا رہے گا۔ غلط یہی کام اچھے کام کا ہے، اگر کسی نے دنیا میں کوئی اچھا کام شروع کر دیا تو اچھا کام کرنے والے کو اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی کرنے والے کے، لیکن جس نے بنیاد ڈال دی اچھے کام کی اس کی روح کو برابر ثواب ملتا ہے۔ اچھے کام کا بھی نفع ہے، اس کا نفع ہے، اس کے لیے آن لائن ثواب چل رہا ہے، اور برے کام کا اتنا برا انجام ہے کہ قتل کرنے کا دیکھیں کتنے قتل دنیا بھر میں ہر سال ہوتے ہیں، ہر وقت ہوتے ہیں، اور قیامت تک ظلم قتل ہوں گے، قابیل کو برابر اس کا گناہ ملے گا، دستہ چلا جائے گا، جہنم میں دستہ چلا جائے گا۔ اللہ ہمارے پاس یہ ہے وہ ابتدائی واقعہ جس کا تعلق قربانی والے عمل سے۔ اس کے بعد آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، وہ بہت مشہور واقعہ ہے، اس جمعے میں نہیں، آئندہ جمعے میں اللہ کی توفیق سے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ وہ ہے اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے لختے جگر کے بیٹے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دینا، سچ مچ قربان کر دینا، وہ واقعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ دن شروع ہونے والے ہیں،
ذوالحجہ کے دن. ان ذوالحجہ کے دنوں کے تعلق سے تو 2-3 روایتیں تو فضیلت کے بارے میں آپ سن لیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. پھر وہ مسئلہ سن لیں کہ قربانی کس پر ضروری ہے, کس کو قربانی کرنی ہے, کس کو نہیں کرنی. عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پر تو قربانی ہے نہیں. بہت لوگوں میں یہ غلط بات مشہور ہے کہ گھر کا ایک آدمی قربانی کرنے مرضی ہو گئی سب کی طرف سے قربانی. ایسا کچھ نہیں, یہ کوئی نفلی عمل نہیں ہے. ایسے ہی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں مثلا گھر میں 7 آدمی ہیں, چلو بھائی آپ کا ہے باپ کی طرف سے قربانی اس سال تو, اگلے سال ہے ماں کی طرف سے, اگلے سال ہے فلاں کی طرف سے, اگلے سال ہے فلاں کی طرف سے. ایسا بھی نہیں ہے, یاد رکھیے. اس کا نصاب ہے باقاعدہ, اس کے احکام ہے, اس کے مسائل ہے جو میں بھی عرض کروں گا. مسائل سے پہلے فضائل سن لیجیے کہ یہ جو دن آ رہے ہیں جو ذوالحجہ کے 10 دن جنہیں کہا جاتا ہے, قرآن حکیم میں جن کی قسمیں کھائی گئی, والفجر ولیال عشر, 10 راتوں کی قسم کھا کر اللہ رب العزت نے جن کی اہمیت کو اور ان کی عظمت اور فضیلت کو بیان فرمایا. یہ 10 راتیں کون سی راتیں ہیں؟ یہی شب ذوالحجہ کی شروع ہو جائے گی نا, حج والے مہینے کی ابھی شروع ہونے والی ہیں. یہ جو 10 راتیں ہیں میرے بھائی کے بزرگوں, ان 10 راتوں میں جاگنے کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ رمضان میں جو شب قدر آتی ہے, شب قدر میں جاگنے کا ثواب ہے, ایسے ہی ان راتوں میں بھی جاگنے کا ثواب. اتنی بڑی فضیلت ہے. یہ تو رات کا مسئلہ ہے. دن کا مسئلہ یہ ہے کہ دن میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان 10 دنوں کے روزے رکھو. 10 دن میں 10ویں دن تو قربانی عید کا دن ہوتا ہے. عید کے دن تو نہ عید الفطر میں روزہ رکھنا جائز, وہ بھی حرام, اور عید قربان میں بھی, عید الاضحیٰ میں بھی. تو معلوم ہے 9 دن کے روزے رکھنا ہے. جب ایک حرام کام کو اللہ حکم دے نہیں سکتے, 9 دن کے روزے رکھنا ہے, تو ایک دن کے روزے رکھنے کا ثواب میرے بھائیو ایسا ہے جیسے کہ آپ نے 1 سال کے نفلی روزے ایک دن کا روزے کا ثواب, جیسے کہ 1 سال کے نفلی روزے آپ نے رکھے ہوں. سبحان اللہ, کتنا بڑا ثواب ہے, کتنا عظیم ثواب ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو ان دنوں میں قربان جو عبادتیں کی جاتی ہے, ہر دن عبادت ہو رہی ہے, نمازیں پڑھی جا رہی ہیں نمازیں, لیکن اللہ رب العزت کو ان دنوں میں قربانی کے عمل سے زیادہ کوئی بھی عمل قبول نہیں. صحابہ نے سوال کیا, اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ, کہ ایک آدمی مجاہد ہوتا ہے, جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے میں, کیا اس سے بھی زیادہ یہ عمل قبول ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں, اس سے بھی زیادہ قربانی کا عمل قبول ہے. پھر آپ نے استثناء فرمایا کہ نہیں چاہیے کہ ایسا ہو, لیکن بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا عمل ان دنوں میں کرنا اللہ کو بہت سارے اعمال سے زیادہ محبوب ہے, زیادہ پسندیدہ ہے, زیادہ فضیلت والا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو قربانی کرنا. اب سوال ہے قربانی کس پر ہے؟ فضیلت آپ کو معلوم ہو گئی. جن اللہ کے بندوں کو توفیق ہو نفلی روزے رکھنے کی, لیجیے ایک ہی روزے کا ثواب ہو گئے 1 سال کے برابر. پھر عرفے کا روزہ آئے گا, اس میں جو نبی ذوالحجہ کا کہا جاتا ہے, وہ سب جانتے ہیں, اس کی فضیلت انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کی جا سکتی ہے. تو یہ ایک اتنا بڑا ثواب ہے, لیکن یہ تو دن کا ثواب, رات کو جاگنے کا ثواب شب قدر کے برابر. اب قربانی کا مسئلہ, قربانی ویسے میں نے دیکھا ہے, جائزہ لے کر لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہیں, اور رکھنے والوں کی تعداد بھی معلوم ہے, سب کو معلوم ہے, نمازوں کی تعداد معلوم ہے, لیکن ابھی 10 دن سے ہی تقریباً لوگ, بہت سارے لوگ دائیں بائیں کے, یہاں کے بھی, گاؤں دیہات کے بھی, فون پر بھی, ویسے بھی قربانی کے مسئلے معلوم کر رہے ہیں. کیوں؟ قربانی ایسے تو ہوتی نہیں اٹھا کر, جیسے اس نے قابل نے کرتی تھی, لاؤ جی ناچ دے دوں یا کوئی غلہ دے دوں یا چاول دے دوں, ایسا تو قربانی ہے نہیں. یہ تو قربانی جانور کی قربانی ہے, اور جانور بھی مخصوص جانور, ایسے نہیں کہ آپ اٹھا کر مرغے 5-7 مرغے پکڑ کر اٹھا کر لو جی قربانی کروا دیں کی بسم اللہ, ایسا بھی نہیں ہے. ہرن کرنے لگا آپ, ایسا بھی نہیں. اور کوئی جانور جو اللہ نے, اللہ کے نبی نے بتا دیا وہی جانور. پھر وہ جانور جو ہمارے قانون میں منع ہے, اس جانور کی قربانی سے بچنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے اور ان کو بچانا ہے. بھینس کی قربانی عام طور سے ہمارے یہاں کی جاتی ہے, بکرے دمبے کی قربانی کی جاتی ہے, بس اسی کا مسئلہ معلوم کر لیں. اونٹ کی قربانی بھی ہمارے یہاں تو ہوتی نہیں, البتہ دوسرے صوبوں میں ہوتی ہے, اس کی
کی جائز ہے، حال میں بہت ہوتی ہے قربانی، لیکن بھینس یا آپ کو جھٹیا یا آپ کو کوئی بھی جانور لینا ہے پورے 2 سال کا ہونا لازمی ضروری ہے، 2 سال کا ہونا شرط ہے۔ اس میں مسئلہ ہے قربانی کا، مسئلہ ہے عبادت کا، مسئلہ ہے خون بہانے کا، مسئلہ گوشت کھانے کا نہیں یاد رکھیے، گوشت تو روزے روزہ نہیں کھایا جاتا ہے، کھا رہے ہیں آپ حلال گوشت کھاتے ہی ہیں، اچھے سے اچھا کھا رہے ہیں، اس سے مقصد اللہ رب العزت کا گوشت کھلانا تو مفت میں ہے، اس سے مقصد تو اللہ رب العزت کا تمہارے دل کی حقیقت کو اور دل کی روح کو جاننا ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کی کتنی عظمت ہے اور کتنی محبت ہے، اللہ کے لیے آیا تم خون بہا رہے اور نہیں بہا رہے، یہ ہونا چاہیے۔ قرآن نے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ اتنے سارے جو خون بہانے کا حکم دے رہے ہیں، یہ نہیں اللہ تعالیٰ کو اتنی بڑی خون کی ضرورت ہے 1 سال میں، یہ اتنے بڑے گوشت کی ضرورت ہے، منع فرما دیا اللہ نے۔ آج کل کے جو دہریہ قسم کے بس زبان کرتا ہے اس کا جواب اللہ نے پہلے ہی دے دیا۔ اللہ نے فرمایا ہمیں جو چاہیے وہ تمہارے دل کا خلوص چاہیے، تمہارے دل میں خلوص ہے وہ مطلوب ہے، وہ چاہیے۔ تو میرے بھائی اصل مطلوب ہے دل کا خلوص، اور وہ دل کا خلوص جبھی ہوگا جب ہم عمل کو ایسے کریں گے جیسے اللہ کا حکم ہے، اور وہ ہے قربانی کرنا، بکرا ہے یا بکری ہے پورے 1 سال کا ہونا شرط ہے اس میں۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کچھ ایسا ہے 6-7 مہینے کا جو اگر 1 سال والوں میں چھوڑ دو، یہ دمبے میں تو یہ مسئلہ ہے، بکرا بکری میں یہ مسئلہ بالکل بھی نہیں۔ 1 سال کا ہونا شرط ہے، ٹھیک ٹھاک ہونا شرط ہے، بے عیب ہونا ضروری ہے، نہ دانت اس کے ٹوٹے ہوئے ہو، نہ اس کی پونچھ کٹی ہوئی ہو، نہ اس میں لگڑا پن ہو، نہ اس میں اندھا پن ہو، نہ اس میں کانا پن ہو، یہ تبھی تو قربانی قبول ہوگی۔ آپ لگنے کی روزانہ گوشت کاٹ کے کھا سکتے ہیں، لگتے جانور کا کوئی منع نہیں کرتا، مسئلے میں جائز ہے، لیکن قربانی میں گنجائش ہے کہ نہیں آپ کو پوچھنا پڑے گا۔ میں بتا رہا ہوں کہ میرے پاس 10 دن سے جو مسئلے آ رہے ہیں اس سے میں سمجھ رہا ہوں کہ لوگوں کو الحمدللہ نماز کا اتنا شوق نہیں یا روزوں کا اتنا شوق نہیں، لیکن قربانی کا شوق شاید نماز اور روزے سے بھی زیادہ ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں اس کا بھی دخل ہوگا کہ گوشت تو مفت میں نہیں جائے گا، قربانی تو ہو جائے گی، لیکن مسئلہ اگر خراب یہ ہے، ایک تو کچھ لوگ محض گوشت کھانے کی نیت کر لیتے ہیں، اللہ کے واسطے یہ نیت نہ کرے، میں نے بھی بتایا گوشت تو مفت کا کام ہے، جس نے خالص گوشت کھانے کی نیت کر لی اس کی تو قربانی ختم ہوئے گی، اس کی نحوست سے 7 شریکوں کی قربانی خراب ہوگی۔ اگر ایک آدمی نے یہ نیت کر لی میرا مقصد تو یہ بڑھیا سا جانور لاؤں گا، خوب سارا گوشت بڑھیا تسلی سے کھاؤں گا، اللہ کو راضی کرنے کی ہے، میرے اوپر تو قربانی واجب ہے وہ اجازت نہیں ہے، تو اس کی نحوست سے 7 شریکوں کی قربانی خراب۔ اس لیے نیت کیا کرنی میرے بھائیوں، اے اللہ تو راضی ہو، اس کے لیے قربانی تمہارے لیے نہیں، تمہارے دل کو خوش کرنے کے لیے نہیں، تمہاری زبان کے کھانے کے لیے تو خوش ہونے کے لیے نہیں، یہ قربانی تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس لیے اس میں نیت کی اعلیٰ سے اعلیٰ ہی ہوتی ہے، اعلیٰ سے۔ پھر دوسرے ایک بات یہ سوچنی ہے اور بہت اہم ہے یہ بات مجھے ضروری بتانی ہے کہ آپ کو اس میں چونکہ مسئلہ ہے قربانی کا، قربانی کے مسئلے میں نہیں، مسلمان کو تو حکم ہے ہر مسئلے میں ہی کہ اس کو حلال کھانا حلال کمانا ہے، حرام سے کمانے سے بچنا، حرام کھانے سے بچنا ہے، لیکن اگر کوئی حرام کما کر اس کو مسجد میں لا کر دے دے لو جی میری طرف سے مسجد بنوا دو، سارا کا سارا مال حرام ہے تو گناہ ہے، یہ مدرسے میں دے دے کہیں بھی دے دے، ایسے ہی حرام کما کر آپ نے اگر قربانی کا جانور خرید لیا، آپ نے پورا خرید لیا تو پورا گیا، اور آپ حصے دار ہو گئے تو سب کا گیا۔ اگر آپ نے اپنے قربانی کے جانور میں کسی عیسائی کسی یہودی کو شریک کر لیا چونکہ ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا بلکہ ان کا مقصد گوشت کھانا ہوتا ہے، سب کے قربانی تو گاڑی ایک بار دھیان کر لو، یہی مسئلہ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو کہ قربانی کا مقصد گوشت کھانا نہیں ہے، قربانی کا مقصد اللہ کو راضی ہے۔ جیسے روزہ رکھا تو اس کا مقصد بھی اپنی روح کو ٹھیک کرنا تھا، ایسے اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری روح قربانی کے جانور کا خون بہانا ٹھیک ہو، وہ ہم جانتے ہیں کیسے ٹھیک ہوگا، تمہارا دل کیسے ٹھیک ہوگا، کیسے پاک ہوگا، کیسے صاف ہوگا، لیکن ایسے تو
بات کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ میں نے اور بھی باتیں بتائی تھی، اللہ نے توفیق دی تو اگلے جمعے میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ وقت ہو گیا، گرمی بھی ہے، اللہ رب العزت عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں۔ واہ رب العالمین۔